السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم مولانا جلال الدین رومی اور شاہ شمس تبریز کی جو باہمی گفتگو پر مشتمل ایلف شفل صاحبہ کا ناول عشق کے 40 اصول ہیں ان کو شروع کریں گے۔ اس ویڈیو کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں مولانا جلال الدین رومی اور شاہ شمس تبریز کا تعارف دیا جائے گا اور دوسری ویڈیو میں ان کے جو 2 اصول ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ مولانا جلال الدین رومی کا مختصر سا تعارف۔ مولانا جلال الدین رومی محمد بلخی رومی ایک مشہور شاعر، صوفی شاعر تھے۔ فارسی کے جو تھے مشہور شاعر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فلسفی اور روحانی رہنما بھی تھے۔ ان کی پیدائش موجودہ افغانستان میں ہوئی مگر بعد میں ان کا خاندان ترکی کے شہر کونیا منتقل ہو گیا۔ مولانا روم کی شہرت ان کی عظیم تصنیف مثنوی معنوی یعنی کہ جس کو مثنوی مولانا روم بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوئی، جو صوفی ادب کا ایک شاہکار مانی جاتی ہے، جسے فارسی زبان کا قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا روم کا کلام عشق الہی، معرفت خودی اور انسانی روح کے روحانی ارتقاء پر مبنی ہے۔ ان کی شاعری میں تصوف، عشق، وحدت الوجود اور انسانی روح کی سچائی کی جستجو کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کا کلام دنیا میں کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ایک روحانی سرچشمہ ہے۔ شاہ شمس تبریز۔ شاہ شمس تبریز ایک جدید صوفی بزرگ اور درویش تھے جو اپنے منفرد انداز تصوف اور روحانی تعلیمات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ روحانی سفر اور خدا کی تلاش میں گزارا۔ شاہ شمس تبریز کی سب سے بڑی پہچان مولانا روم کے روحانی مرشد کے طور پر کی جاتی ہے۔ جب کہ وہ مولانا روم سے ملے تو ان کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ شمس تبریز نے مولانا کو تصوف کے حقیقی اسرار و رموز سے روشناس کرایا، جس کے بعد رومی کی شاعری میں عشق اور معرفت کے گہرے مضامین شامل ہو گئے۔ تو یہ مولانا جلال الدین رومی اور شاہ شمس تبریز کا مختصر سا تعارف ہے۔ آگے ہے جی مولانا رومی اور شاہ شمس تبریز کا باہمی تعلق کیسا تھا۔ شاہ شمس تبریز اور مولانا رومی کی ملاقات کونیا میں ہوئی اور یہ ایک روحانی انقلاب کا باعث بنی۔ شمس کی صحبت نے مولانا کو ظاہری علوم سے باطنی عشق کی راہ پر ڈال دیا۔ ان کی ملاقات کے بعد مولانا کی شخصیت اور شاعری میں ایک نئی روحانیت پیدا ہوئی اور وہ عام استاد سے ایک عظیم صوفی شاعر میں بدل گئے۔ شمس تبریز کی تعلیمات نے مولانا روم کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی اور رسمی تدریس سے کنارہ کش ہو کر عشق اور معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے۔ شاہ شمس تبریز نے اچانک لاپتہ ہو جانے یا قتل ہو جانے کے بعد مولانا نے اپنی زندگی کے جذبات کو شاعری کی صورت میں ڈال دیا۔ اب مولانا جلال الدین رومی کی شاعری میں شاہ شمس تبریز کا ذکر ملتا ہے۔ رومی نے اپنے کئی اشعار میں شمس تبریز کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور وہ اپنی ایک کلیات کو دیوان شمس تبریز کے نام سے منسوب کیا ہے۔ انہوں نے ان کے اشعار میں عشق حقیقی، فنا فی اللہ اور روحانی جستجو کے تمام عناصر موجود ہیں اور ان کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی اور شاہ شمس تبریز کا تعلق محض ایک عام شیخ اور مرید کا نہیں تھا بلکہ ایک گہری روحانی وابستگی کا تعلق تھا۔ شاہ شمس تبریز نے مولانا کی روحانی دنیا کو ایک نئی روشنی عطا کی تھی اور مولانا نے اپنی شاعری کے ذریعے ان کے عشق اور معرفت کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج بھی ان دونوں ہستیوں کی تعلیمات لاکھوں لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔
تو جب مولانا جلال الدین رومی کی شاہ شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو ان کے کردار پر بہت نمایاں اثر پڑا اور وہ اثر ان کی شاعری میں ان کے قلم کے ذریعے سے نظر آیا۔ مولانا جلال الدین رومی اور شاہ شمس تبریز کی ملاقات کے بعد جو ان میں باہمی گفتگو ہوئی ہے ان کے 40 اصول ہیں۔ تو آج سے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا، اور اس ویڈیو میں ان کے پہلے 2 اصول جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے اور ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان کا پہلا اصول ہے، ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام تو وہ دراصل ہمارے اپنے اندر کی جو ہوتی ہے کیفیت کا نام ہوتا ہے، اور ہم ویسا ہی آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ خوف اور الزام تراشی کی علامت، اگر کوئی شخص خدا کو صرف یہ دیکھے کہ وہ تو جو ہے گناہ کرنے پہ سزا دیتا ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ جب بھی خدا کا ذکر ہے تو جو ہے صرف گناہ اور خطا کار اور خدا کی ناراضگی ہی اس کو یاد آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی اندرونی طور پر خوف اور عدم تحفظ اور الزام تراشی کا شکار ہے، اور یہ کیفیت دراصل اس کے ذہنی دباؤ اور ناسودہ زندگی کی علامت ہے، جیسے کہ وہ خدا کے تصور کو منعکس کرتا ہے اور اس کو ویسا ہی جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ یہاں کہ اگر محبت اور شفقت سے بھرا ہوا تو اس کے برعکس اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا کو دیکھے کہ وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے، اور ہر طرح انسان کو کسی بھی سچویشن میں وہ جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر قدم پر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو تو خدا کے ساتھ اور محبت ہو جائے گی۔ وہ تو خدا کو ایک شفقت کی نظر سے دیکھے گا، تو یہ بھی دراصل اس کا ذاتی ہی تصور ہے کہ وہ خدا کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہے، اور وہ جب وہ اس کیفیت کا اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود محبت، سکون اور ہمدردی کے جذبات سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور اس کی شخصیت میں جو ہے وہ شفقت اور برداشت کی جھلک موجود ہے۔ ایسے شخص کے لیے خدا ایک رحمان اور رحیم ہستی ہے اور سب کی مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے خدا کے تصور کی تشکیل آگے کیسے ہے جی، کہ خدا کیا ہے، خدا کی سب سے جو ہے تصور کو کیسے ہم اپنے لیے بنا سکیں۔ خدا کی ذات اپنے اصل میں بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے جذبات اور رویوں کے مطابق دیکھنے لگتے ہیں۔ ہمارا مذہب اور روحانی نظریہ اس بات پر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے حالات، تربیت اور سوچنے کا انداز کیسا ہے، اور جو لوگ سخت ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں یا جن پر زیادہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان کے لیے خدا ایک سخت گیر منصف کی مانند ہو سکتا ہے، جبکہ جو لوگ محبت، نرمی اور فراخ دل والے ہوتے ہیں، جو ہر کسی کے ساتھ نرم جذبے کا جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کی نظر میں خدا ایک شفیق اور مہربان ہستی کے طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس جو ہے اس اصول سے نتیجہ کیا نکلتا ہے جی، ہمارے اندر جھانکنے کی، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچ کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کو محض خوف اور الزام کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات میں موجود ان احساسات کو پہچاننا چاہیے کہ جنہیں ہم مثبت فکر میں تبدیل کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں اپنا جو ہے وہ تصور خدا کے بارے میں ایک رحمان اور رحیم اور کریم اور سب کو بخشنے والے کے طور پر کرنا چاہیے۔ وہ تو اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے کہ وہ تو انسان کو ایک انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
تو ہمارے اندر ہی یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہی یہ گھٹن، یہ زہر پل رہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اوپر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ہم خدا کو بھی ویسا ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا کہ اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ بھی ہو گئے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک چلے گئے ہیں تو تم مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرا رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ دراصل یہ ہمارے اندر کی یہ خامیاں خوبیاں موجود ہوتی ہیں کہ جس خامی کے تحت ہم خدا کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سخت گیر ہے، وہ خطاؤں پہ سزا دینے والا ہے۔ تو جو جن میں یہ ایک نفسیاتی کمزوری کا عناصر پایا جاتا ہے تو وہ ایسی سوچتے ہیں، اور جن میں محبت اور شفقت جھلک رہی ہوتی ہے تو وہ تو خدا کو بھی رحمان اور رحیم ہی تصور کرتے ہیں۔ دوسرا اصول ہے جی، سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ عقل اور دل جو ہے وہ نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق میں۔ تو اس میں دوسرے اصول میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان کے اندرونی سفر، سچائی کی تلاش اور خدا کی معرفت کے حصول کو بیان کرتا ہے یہ دوسرا اصول، اور اس میں سچائی کا راستہ دل کا راستہ ہے، دماغ کا راستہ نہیں، یہ اس کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس جملے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حقیقی سچائی کو سمجھنے اور پانے کے لیے صرف عقل یا دماغ کا سہارا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل یعنی کہ روحانی بصیرت کا استعمال۔ جو دل ہے وہ مومن کا آئینہ ہے، اور اس آئینے میں جو چیز سما جائے وہ واضح نظر آتی ہے۔ تو دماغ جو ہے وہ منطقی استدلال، دلیل اور مادی حقیقتوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ دل جو ہے نا وہ وجدان، احساسات اور روحانی روشنی کا مرکز ہوتا ہے۔ جو چیز دماغ کے لیے محض ایک فلسفہ یا ایک نظریہ ہوتی ہے نا، وہی چیز دل کے ذریعے سے ایک حقیقت کا تجزیہ بن جاتی ہے۔ تو دل کو اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ اور یہاں پہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ زندگی میں صحیح راستے کا تعین کرنا چاہیے، کرنے کے لیے ہمیں دل کو بھی رہنما بنانا چاہیے، کیونکہ دل میں فطری طور پر نیکی، محبت اور سچائی کی روشنی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ عقل تجزیہ اور منطق پر کام کرتی ہے، جو کہ بسا اوقات الجھن پیدا کر سکتا ہے، جبکہ دل جو ہے وہ فطری طور پر خیر اور برائی سے تمیز کر سکتا ہے۔ اور صوفیہ کے نزدیک دل جو ہے وہ خدا کا مسکن ہے۔ یہ دل جو ہے یہ خدا کا ایک ایسا پسندیدہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کے دل میں خدا موجود ہوتا ہے۔ تو دل کو صاف اور شفاف رکھنا چاہیے، اور اسی حقیقت اور یہی وہ حقیقت ہے جو کہ معرفت کو سمجھنے کے انسان کو قابل بناتی ہے۔ اپنے نفس کا سامنا کرنا اور مقابلے کے لیے دل کی مدد لو، اور یہاں پہ اس نفس انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے، اور جو ایسے خواہشات، لالچ اور تکبر اور برائی کی طرف مائل کرتا ہے، تو اس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط اور پاکیزہ مضبوط اور پاکیزہ دل کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں خوف خدا ہو، جس میں ایمان کی روشنی منور ہو، جس میں عشق حقیقی جو ہے وہ بسا ہوا ہو، رچا بسا ہوا ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بسی ہو، اور اس دل کو، اور وہ دل نہایت پاکیزہ ہو، وہ سنت اور قرآن کا پابند ہو۔ تو دل کے اندر محبت اور خلوص اور قربانی کا جذبہ بھی ہونا ضروری ہے، جو انسان کو اپنے نفس کی اصلاح میں مدد دیتا ہے۔ جب کوئی شخص دل کی روشنی میں اپنا اندرونی عیبوں کو پہچانتا ہے اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے تو تبھی ہی وہ روحانی بلندی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اور آخر میں یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ
تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا کے قرب کے اصول کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ انسان کی اصل حقیقت اس کا جسم نہیں ہے بلکہ اس کی روح ہے، اور جسم جو ہے وہ فانی ہے اور جو روح ہے وہ لا فانی ہے۔ روح جسم سے پرواز کرنے کے بعد دوبارہ چلے جائے گی انہی روحوں میں جہاں سے وہ آئی ہے، اور خدا کی معرفت کا ادراک جو ہے وہ اسی روح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی روح کو پاکیزہ کرتا ہے اور دنیاوی آسائشوں سے الگ ہو کر خدا کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کر لیتا ہے، اس کے آگے نفسی خواہشات اور اس دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ صرف اپنے کردار کو، اپنی روح کو سنوارتا ہے، اور اس کی جو روح ہے وہ احلامی بصیرت اور سچائی کی روشنی کی طرف جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے، اور خدا کو جاننے کے لیے صرف کتابی علم یا منطق کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ روحانی تجزیہ اور دل کی پاکیزگی کا بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس دوسرے اقتباس کو اگر، اس دوسرے اصول کو اگر ہم جامع کریں تو یہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ سچائی کی تلاش میں ہمیں اپنے دل کی آواز سننی چاہیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں خدا کی پہچان اور معرفت کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ عقل دنیاوی معاملات میں معاون ہوتی ہے، لیکن حقیقی روحانی ترقی یا نفس کی اصلاح جو ہے وہ دل اور روح کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اور اس میں جو ہے وہ کار فرما جو ہے وہ دل ہوتا ہے، اور روحانی بصیرت دل کے صاف اور پاکیزہ ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جو بالآخر ہمیں خدا کے قریب تک لے جاتی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔